دیکھیں ہمارا ہدف جو ہے اس وقت عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان ایک مسئلہ بن چکے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے، اور جو آج خطرناک قسم کی مہنگائی ہے، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز اچھے آ رہے ہیں، تو جب تک لوگوں کا پیٹ خالی ہے اور بے روزگار ہے، بے مددگار ہے، تب تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ہمارا لانگ مارچ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے مسئلہ پیدا کریں۔ لانگ مارچ کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران سے جان چھڑانی ہے، کہ لوگوں کو ریلیف ملے، مہنگائی جیسا عذاب ختم ہو۔ اور مہنگائی ختم ہو سکتی ہے، یہ بات نہیں ہے، مگر غلامی سے ختم نہیں ہوگی۔ سر اونچا کر کے اپنے لوگوں کو اور خود اپنے حقوق لینے پڑیں گے۔ اب جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور چیختے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، ان کو گھروں سے باہر آنا چاہیے اور اپنا حق مانگنا چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنا رول ادا نہیں کر رہی۔ پولیٹیکل پارٹیز اپنا رول ادا کر رہی ہے پہلے دن سے، مگر ہم ایگریسو اس لیے نہیں تھے کہ یہی آپ لوگ اور یہی کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ کام کرنے نہیں دیا گیا۔ اس مرتبہ ہم 3 سال خاموش ہو کے اپنی آواز اٹھاتے رہے، لوگوں کو شار کرتے رہے، حکومت کو دباؤ میں ڈالتے رہے، مگر یہ کوشش نہیں کی کہ رکاوٹ پیدا کرے، اس لیے کہ آپ لوگ پھر کہتے کہ کیسے کام ہوتا۔ خود یہ کہتے آتے تھے کہ ہمیں 3 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، 3 سال ہم نے ٹائم دیا، اور لوگوں کو بھی بات سمجھنی چاہیے کہ یہ اپوزیشن نے ایک اچھا کام کیا ہے اور اچھا جیسچر دکھایا ہے کہ حکومت کو کام کرنے دیا گیا، ورنہ یہ الزام ہمارے اوپر آتا۔ ہم نے مکمل طور پہ ان کو آزاد چھوڑا۔ آزاد چھوڑنا تو اپنی کجا، ہم نے ان کو موقع دیا اور خود آفر کیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ملک کے مفادات میں، ملک کے حقوق کے لیے اور ملک کے لوگوں کے مسائل کے لیے ہم نے آفر دی، اور ان لوگوں نے آفریں ٹھکرا دی۔ ملک کے مسائل تو اپنی جگہ پہ، ملک میں جو ہماری فارن افیئرس ہیں ان پہ بھی وہ ہمیں یا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جو مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہے ہیں، شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب یا بلاول کی بات کر رہے ہیں، میں پہلے دن آپ سے یہاں پہ کہتا آیا ہوں کہ سیاست میں آخری چیز نہیں ہوتی، حالات کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ 27 فروری کو ہمارا احتجاج ہے جو کراچی سے چلے گا، اور 1 تاریخ کو سکھر پہنچے گا، اور سکھر کے عوام احتجاج میں شریک ہوں گے، جلسے میں شریک ہوں گے اور ریلی میں شریک ہوں گے۔ پہلے پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، 23 مارچ کو، اس کے بعد پیپلز پارٹی نے جو 27 کو یہ اعلان کیا لانگ مارچ کو، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی لانگ مارچ؟ دیکھیں ٹائم کم ہے، ایک دن قیمتی ہے، اس کی وجہ سے ہم نے پہل کی۔ اگر ہمارے ساتھ وہ پہلے آ جاتے ہیں تو مارچ میں بھی ہم ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا ہدف یہ ہے کہ عمران خان سے کس طریقے سے بھی جان چھڑائی جائے۔ سر عمران خان نے بھی یہ رابطہ مہم، عوامی رابطہ مہم کا فیصلہ کیا ہے، کل یہ سامنے آئی یہ بات۔ کس چیز کا رابطہ مہم کر رہا ہے؟ یہ کس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم نے مہنگائی کی ہے؟ ہاں احتجاج کریں، گندم کی قیمت کو 2018 کی قیمت میں لے آئے، چاول، گھی، چینی، پیٹرول، ڈالر یہ لے کے آئے، احتجاج کرے کیا؟ ہم تو اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ اعلان کر دے کہ میں نے یہ کر دیا، ہم اپنا احتجاج مؤخر کر دیں گے اگر 2018 کی قیمتیں یہ دے دیتا ہے۔ اور آپ یوٹیلیٹی اسٹور کا ڈرامہ کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔
आप मुफ्त किचन चलाया, वो आपके सामने ड्रामा है कि वो लोग कहते हैं कि भाई ये सब कुछ हमारा है, हम कर रहे हैं, खाना हम दे रहे हैं, मुसाफिर खाने हम बना रहे हैं, जगह इन लोगों ने। अब तो जो सब्सिडी पे आटा कहा था, चीनी कहा था, चावल कहे थे दिए जाएंगे, वो भी नहीं दे रहे। तो किस चीज़ के लिए लोगों के पास आएगा? लोग जो उनके साथ ज्यादती हम नहीं करने देंगे लोगों को भी, मगर लोग अपने जज्बात से बाहर होंगे। मैं उनको मशवरा दे रहा हूँ कि खुदा के वास्ते इन हालात में बाहर न निकले और लोगों के पास न जाए। लोगों को दिया क्या है सवाए धोखे के, झूठ के, फरेब के, ये दिया है। अच्छा, वजीर आजम का दौरे कीन को आप किस तरह से देख रहे हैं? वजीर आजम के दौरे कीन, हुकूमत कुछ देना नहीं चाहती, अपोजिशन लोगों के लिए काम कर रही है। इस वक्त आप सरापा एहतजाज है, हुकूमत भी आपके खिलाफ सरापा एहतजाज है, ये एक क्या मुहावरा है, इस पर बात कीजिएगा। इसके साथ साथ हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि पहले भी अपोजिशन वाले इस्लामाबाद आकर नाकाम वापस हुए हैं, सेनेट में भी नाकाम हुए, जादू की लाठी चली है वहाँ पर। अब इस मरतबा भी जो अपोजिशन वाले इस्लामाबाद आकर नाकाम होकर वापस आए। देखें, जादू की लाठी तो चल रही है, वो तो आप देख रहे हैं। बाकी रहा कि वो एहतजाज करने आ रहा है किसके खिलाफ? अपोजिशन के पास कोई अथॉरिटी है? हमारे पास, मैं 2018 पे इसलिए जा रहा हूँ कि 2013 तक ये पहुँच ही नहीं सकते। 2013 तक यूरिया अवेलेबल थी और 950 रुपये की अवेलेबल थी, डॉलर कम कीमत में थे, पेट्रोल महंगा भी था, 110 रुपये था, महंगा था, टॉप ऑफ द लिस्ट महंगा, यानी 110 बैरल का डॉलर का रेट हो गया था। हम 110 में डॉलर पेट्रोल डीजल दे रहे थे। वो कीमतें में जाता ही नहीं, मैं तो जाता हूँ 18 जब से इसने टेक ओवर किया है। किसके खिलाफ एहतजाज कर रहा है? लोग इतने बेवकूफ़ समझे हैं पाकिस्तान के कि इनके एहतजाज में आएंगे जो उनके वर्कर होंगे, इनके जो कुछ लोग राब्ते वाले होंगे वो आएंगे, मगर मुंह छुपा के आएंगे, क्योंकि ये आपने देखा है कि ये कहीं नहीं जा रहे। इनके वज़रा कहते हैं कि हमने इकनॉमिक इंडिकेटर ठीक किए। भाई लोगों का पेट ठीक करो, लोगों की तनख्वाहें बढ़ाओ। हमने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि ये ठीक हो सकता है। अगर आज 100% ये हमारी कीमतें बढ़ाए ना, तो 75% कीमत हमारा महंगाई ख़त्म हो जाएगी। और हमने कमिट किया है लोगों से कि हमने जो वायदे किए हैं पीपल्स पार्टी ने वो पूरे किए हैं। कहें तो गिना के बताऊँ। अपोजिशन के एहतजाज का कोई फायदा? हुकूमत जाएगी? हमारा एहतजाज आवाम को उठाना है। हमारा एहतजाज ये नहीं है कि हम लाठियाँ मारें, बंदूकें चलाएं, रोड बुला, बिल्कुल खामोश एहतजाज होगा। दुनिया में गांधी ने खामोश एहतजाज किया था, दुनिया में हर जगह पे ऐसे एहतजाज होते हैं। वो ये नहीं होता कि हम मार धार करके, जैसे वो कभी पार्लियामेंट को जला रहा था, कभी बिल जला रहा था, कभी क्या जला रहा था, महंगाई का रोना था, 50 लाख नौकरियां दूंगा। मैं तो कहता हूँ उनके ऊपर केस होना चाहिए, आर्टिकल 62-63 का केस दाखिल करना चाहिए कि अमीन और सादिक नहीं है। इसने सादिक इसलिए नहीं है कि इसने झूठ बोला, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, दे नौकरियां, 50 लाख घर देगा, दे घर। कहाँ गए? 3.5 साल हो गए। लोगों से तब झूठ नहीं चलेगा। ये निकलना चाहते हैं, बड़े सुकून से हम इनको रास्ता देंगे। कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च तो क्या शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकती, इनके पास आवाम ही नहीं है। वो तो आपको 27 तारीख को पता पड़ेगा और आप खुद बोलेंगे। शाह साहब, वजीर आजम के दौरे चीन को किस नज़र से देख रहे हैं? वहाँ पे भी वीडियो लिंक के जरिए उसकी पीएम से और देखे मीटिंग। अब ये हमारे पाकिस्तान का हाल है कि जहाँ पे हमारी PI की एयरलाइन शुरू हुई थी तो उनका चौलाई उसको रिसीव करने आया था, एयरलाइन को, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जाता था तो वो उनकी सारी चाइना के जो स्टेक होल्डर्स थे वो उसको रिसीव करने आते थे, प्राइम मिनिस्टर रिसीव करने आते थे, बेनज़ीर भुट्टो जाती थी, इवन नवाज शरीफ, जरदारी साहब। तो
ان کو ایک ڈپٹی پرائم ریسپانس تو آپ دیکھ لیں ان کا کہ دنیا ان کو ہیٹ کر رہی ہے. ہمیں آج ہندوستان کے آگے یہ مجبور کر رہے ہیں. ہمارے فائنینشیل جو اتھارٹی تھی ایروڈ کر دی ہے ان لوگوں نے, گروی رکھ دی ہے ان لوگوں نے. ہماری میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اتنا نقصان ہوگا جو اسٹیٹ بینک کے ہاتھ میں دیا ہے اور آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دیا ہے. اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے کنٹرول میں دے دیا ہے اور اس کا گورنر اسٹیٹ بینک کا نمائندہ ہے. آپ نے سارے راز جو ہے اپنے کھل کے ان کے ہاتھ میں دے دیے ہیں کہ یہ ہمارے اکاؤنٹس ہیں, یہ ہمارے پیسے ہیں, یہ ہماری دولت ہے, یہ یہاں خرچ ہوتا ہے. اچھا شاہ صاحب, لاسٹ سوال یہ ہے کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات اس سال ہونے جا رہے ہیں, اور دوسرا یہ جو بلدیاتی نظام میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں سندھ میں, جو پی پی مخالف جماعتیں وہ سراپا احتجاج اس حوالے سے ابھی نہیں ہے. ابھی ہم نے ان کو اعتماد میں رکھا ہے, لیا ہے, اور ان کے مطابق بات چیت کر کے بہتر لا لائیں گے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.